ہیں اپوزیشن کے لیے جو ہے وہ اب وزیر اعظم کا نام شہباز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے، لیکن یہاں پر تحریک انصاف نے جگہ خالی نہیں چھوڑی ہے. انہوں نے بھی شاہ محمود قریشی کا نام جو ہے وہ سر فہرست رکھا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج فیصلہ کیا ہوتا ہے اور یہ وزیر اعظم کا جو ایک گیپ ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا، اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں آن کال ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اوریہ مقبول جان صاحب نے ہمیں آن کال جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی، پاکستانی سیاست کی موجودہ صورتحال سے آپ آگاہ ہیں، آپ کو پتہ ہے اب تو وزیر اعظم جو ہے عمران خان صاحب نہیں رہے ہیں، لیکن اب نئے وزیر اعظم کا نام جیسے شہباز شریف صاحب کا نام اور تحریک انصاف کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور یہ فیصلہ بھی جو ہے وہ آج ہو جائے گا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ مجھے بڑا عجیب و غریب سا لگ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سب لوگ کیسے اکٹھے ہو گئے، مطلب وہ بلوچستان کی نام بات کر لیتے ہیں. بلوچستان میں اختر محمود صاحب اور باقی بزرگ وغیرہ صاحب جتنے ایک دوسرے کے خون پہ پیاسے ہوا کرتے تھے، آج بھی ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. کوئی کہتا ہے جس کا اکٹھا جتنے اچھا پیپل پارٹی اور مستقل طور پہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، مستقل طور پہ سمجھتے ان کو ایک میز پہ اکٹھا کس نے کیا. تو یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز پیچھے ضرور ہے تو جو ساری دفاعی ڈوریں ہلا رہی ہے تو اس کو کچھ صاف شفاف سی چیز ہے کہ جس میں مرضی کا الیکشن کرنا ہے جیت جائے گا. شہباز شریف صاحب جیتنے دنیا کا واحد ملک بنے گا پاکستان کہ جس دن شہباز شریف صاحب نے الیکشن لڑنا ہے اس دن ان پر فرد جرم عائد ہوگی. جی بالکل صحیح. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی روس نے بھی اور امریکہ نے بھی بڑے ہی بیانات دے دیے ہیں. امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ ہماری سیاسی صورتحال پہ پوری نظر ہے اور آنے والی جو یہ سیاسی جماعتیں ہیں یا ان کی پاسداری کریں، اور پھر ایک دم سے جو ہے وہ وہاں کی وزارت خارجہ سے یہ جواب آنا، یہ چیزیں سامنے آنا، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے عالمی، اور ہم یوکرین سے زیادہ بری حالت میں پھنسے ہیں. اللہ رحم کرے ہم سب پہ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی، تو یہ کیا صورتحال پھر اب آگے اگر ایک جنگ کی طرف جو ہے وہ معاملات جا رہے ہیں، جبکہ ظاہر ہے کہ سب چیزیں جو ہے وہ بکھر گئی ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم دوبارہ سے واپس آئیں گے. عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن الیکشن ہوں گے، استعفے بھی دے دیے ارکان اسمبلی نے اور ساتھ وزیر اعظم کے نام بھی جو ہے وہ دے دیے ہوئے. تو یہ اب کیا صورتحال بنے گی آگے؟ صحیح معاملے کے اندر آپ مزید اس کو نہیں چلا سکتے. آپ کو ایک طرف ہونا پڑے گا. دنیا دو پولر ہو چکی ہے. آپ کو یا امریکہ کے ساتھ ہونا پڑے گا یا روس اور چین کے ساتھ ہونا پڑے گا. صحیح میں ہوں گے وہی اسی کو آپ کو فیصلہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چین کے ساتھ بھی رومانس رکھیں اور امریکہ کے ساتھ بھی رومانس رکھیں. آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، پھر ملک چلا. صحیح کیونکہ امریکہ کی ہر جگہ پہ جو ہے وہ چیزیں مداخلت جو ہے وہ سامنے آتی ہے. روس کے ساتھ اگر تعلقات کیے جائیں، چین کے ساتھ تعلقات کیے جائیں تو یہ تو آگے پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکلات درپیش ہونے والی ہیں. آگے تو پاکستان کی مشکلات کا سامنا ہے. چین نے جس ملک کے ساتھ بھی دوستی کیا، کیا آپ نے اس نے کبھی اس کی سیاسی نظام میں مداخلت کی ہے؟ صحیح. کیا چین نے یہ کہا ہے کہ میں ہم جہاں پر ہیومن رائٹس نہیں ہیں ہم تمہیں ٹھیک کر لیں گے؟ کیا کہا ہے کہ تمہارے وومن رائٹس نہیں ہیں ٹھیک کر لیں گے؟ کیا کہا ہے کہ ہم تمہارا مال اس لیے ٹھیک دیں گے تمہارے بچے وہاں پر کام کرتے ہیں اور شاپوں میں یہ کرو؟ کیا یہ کہا ہے کہ تم فلاں جگہ پہ پابندی لگاؤ، مولویوں کو پابندی لگاؤ، فلاں جگہ پابندی لگاؤ، اذان پہ پابندی لگاؤ، ٹیکس پہ پابندی لگاؤ؟ کبھی صحیح. اچھا سر، روس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، ان کو سزا اس چیز کی دی گئی کہ وہ روس کے ساتھ تھے اور یہ سزا جو ہے وہ جہاں سے دی گئی تو سب لوگ جانتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ بالکل دیکھیں، پاکستان دنیا پوری میں کبھی بھی براہ راست امریکی صدر جو ہے وہ وزیر اعظم خط نہیں لکھتا. اس ملک کے امبیسڈر کو بلایا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے ملک کے اس کو وزیر اعظم کو بتا دو. کیبل اس کے اوپر مزدور پڑی ہوئی. تو اسی طریقے کا ہوتا ہے. اب تو ٹھیک ہے، اگر خط ٹھیک نہیں تھا سپریم کورٹ میں کیوں نہیں لیا گیا؟ خط ٹھیک نہیں تھا تو اپوزیشن کیوں نہیں گئی وہاں پر؟ خط ٹھیک ہے اور اس وقت بتائیں گے کہ خط ٹھیک تھا اور کتنے بڑے تھریٹ تھے اس ملک کو. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، اسپیکر صاحب نے بھی اس ٹائم استعفیٰ دے دیا، اب استعفوں کی بھرمار لگ گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کور کمیٹی کا جو تحریک انصاف نے اجلاس بلا لیا ہے، ساتھ انہوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کس طرف بات جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں ہم آتے شیشہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے.
صحیح صحیح. تو اس دھماکے سے بچنے کے لیے پہلے کوئی احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے, کوئی صورتحال سے نمٹنے کے طریقہ کار ہونے چاہیے, کوئی ہمارے پاس سیفٹی بنس ہونے چاہیے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے سر, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر اس ملک میں چھوٹی سی صورتحال ہوتی تو عدالت اس معاملے میں انٹرفیئر نہ کرتی, عدالت کا یہ ڈومین نہیں تھا. ان لوگوں کو بٹھاتی کہتی اپنا مسئلہ خود حل کرو, اب خود آپ اسپیکر کو پنش کرو. صحیح کیا ختم, ایک ہم نے موقع ضائع کر دیا پاکستان کے. اب تو یہ ہے کہ دونوں طرف میدان لگا ہوا ہے, دونوں طرف ساری صورتحال ہو. کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے بعد تو سیلنٹ میں بھی بڑی تبدیلی آ گئی نا, وہاں بھی پارلیمانی ذرائع کے مطابق وسیم شہزاد جو ہے وہ اب قائد وان نہیں رہے, ان کا فیصلہ بھی اب نئے وزیر اعظم جو ہے وہ آ کے کریں گے. دیکھیں تبدیلی عوام میں نہیں آیا کرتی ہوتی, تبدیلی آتی ہے قوم کے اندر, قوم کیا سوچ رہی ہے. صحیح, قوم اس وقت جو کوئی سوچ رہی ہے سب کو پتا ہے. بالکل ٹھیک. قوم کا ریئیکشن ٹویٹس میں نظر آتا ہے, کس کس کے ٹویٹ پہ کس کس کو گالیاں پڑ رہی ہیں سب پتا چل رہا ہے. صحیح ہے. تو زبردستی اس طرح حکومت بنا کے پاکستان کے لیے جو ہے وہ یہ یوزفل چیزیں ہوں گی, یہاں پہ کچھ جو ہے وہ پازیٹیوٹی آئے گی, حالات بہتر ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ابھی جو پی ٹی آئی ہے جی, یہ چوں کا مربع 10 دن نہیں چلا سکتا اس ملک کو. صحیح 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 صحیح, آپ نے بڑی بات کر دی ہے سر. ظاہر ہے پیپلز پارٹی, اور ابھی تو پنجاب کی بات آئے گی. پنجاب میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی تعیناتی پر بہت سے سوال اٹھائے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ وفاق میں تو چلے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, تو اب اگر ذرا اس طرف آ جائیں. پارٹیاں ہیں. صحیح صحیح, بالکل ٹھیک. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہاں اپنے مفاد کی سیاست کی جا رہی ہے, اپنی صرف سیٹوں کی سیاست کی جا رہی ہے, عوام کی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہے. سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور صورتحال سے آگاہ کیا.